کہ جو نماز بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب آدھا ہے کھڑے رہنے کے مقابلے میں، اور جو نماز لیٹ کر پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب آدھا ہے بیٹھ کر پڑھنے کے مقابلے میں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ مطلب جب انسان کھڑے رہ کر نماز پڑھے، سمجھ لیجیے فار ایگزامپل 100 نیکیاں ملتی ہیں، تو اگر بیٹھ کر پڑھے تو 50 ملتی ہے، اور لیٹ کر پڑھے تو 25 ہی ملتی ہے نیکیاں اس کو۔ اسی لیے جوانی کی عبادت کو اتنا افضل کہا گیا، اس لیے کہ جوانی میں انسان کھڑا ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں بیٹھ کر نمازیں پڑھنا پڑتی ہے، سمجھ رہے آپ؟ اور ایک بات اور غلط فہمی جو لوگوں کو ہے وہ یہ ہے کہ عورت بیٹھ کر نماز پڑھیں گی، کھڑے رہ کر نہیں پڑھیں گی، اور اکثر عورتیں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں۔ بیٹھ کر نماز اگر عورت پڑھتی ہے تو آدھا ہی ثواب ملتا ہے اس کو۔ نماز سب کو کھڑے رہ کر پڑھنا ہے، کھڑے نہ رہنے کی صورت میں ہی اللہ بیٹھنے والی قبول کرے گا۔ جو کھڑے رہ کر پڑھ سکتا ہے اس کی بیٹھ کی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ عبادت کھڑے رہ کر ہوں گی، نماز جو بتائی گئی جیسی، نہ کر سکے تو بیٹھ کر، نہ کر سکے تو لیٹ کر۔ ہمارے پاس ساری کی ساری عورتیں بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی، کیوں بولے عورت؟ اگر یہ کسی قیاس کے یا کسی کی غلط علم کی بنیاد پر ہے تو حافظ ثواب مل رہا ہے اس کو ویسے، اور ایسا نہیں ہے، یہ مطلب علم کی بنیاد پہ بھی نہیں، عورت بیٹھ کے پڑھیں گی تو بیٹھ کے۔ ہمارے پاس لوگ بولتے ہیں تو پھر تو ثواب ہی ضائع، اس لیے کہ وہ عبادت قبول ہی نہیں کریں گے اللہ بیٹھ کی جو ہوتی ہے۔ اور مردوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، مغرب کی 3 رکعت کھڑے رہ کر، 2 رکعت کھڑے رہ کر، 2 رکعت بیٹھ کر۔ اب میں بھی کئی کئی پریشان ہو جاتا تھا، شاید 5 رکعت کی طاقت تھی بیچارے میں تو کھڑے رہ کر پڑھ لیا، 2 کے اندر بیچارہ کمزور ہوگا تو بیٹھ کر پڑھا، لیکن پھر کھڑے رہ کے چڑھ رہا۔ ارے پرابلم کیا ہے اس کا؟ بعد میں پتہ چلا مجھے کہ یہ عقیدہ ہے لوگوں میں کہ نفل بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفل بیٹھ کر نہیں پڑھی، سوائے جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے بیٹھ کر بھی فرض پڑھی اور لیٹ کر بھی فرض پڑھی، اور ایک بیٹھ کر پڑھائی بھی آپ نے، وہ ایک الگ شکل ہے۔ لیکن نماز صرف کھڑے رہ کر ہوں گی۔ کھڑے رہنے کی نہ صورت میں شرعی کمزوری، شرعی وجوہات، بیماری کی شکل میں پھر بیٹھ کر، اور بیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہونے کی شکل میں پھر لیٹ کر، اور کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھنے کا ثواب ہاف، اور بیٹھنے کے مقابلے میں لیٹ کے نماز پڑھنے کا ثواب ہاف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اس کا 100 تو اس کا 50 تو اس کا 25 ملتا ہے۔ اور بلا شرعی عذر کے بیٹھ کر پڑھنا اللہ قبول نہیں کرے گا، چونکہ عبادت کھڑے رہ کر، سلو کما رأیتم یصلی، نماز ویسی پڑھو جیسا مجھے دیکھتے۔ آپ نے کہیں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی سوائے مجبوری، تو بہت سارے مرد بھی نفل نماز بیٹھ کر، عورت تو پوری نمازیں بیٹھ کر پڑھ رہی، اللہ رحم کرے۔ تو نماز کھڑے رہ کر ہی پڑھیں گے، سوائے شرعی عذر کے کہ پھر آپ بیٹھ کر، سوائے شرعی عذر کے پھر آپ لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اور اس پہ بھی ثواب کم اور کم ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہ چیئرز پہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کی پہلی کیفیت کھڑے رہ کر ہے، جو سب سے افضل ہے، بندہ کھڑے رہ کر پڑھے۔ دوسری کیفیت جو کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتا تو کیسے پڑھے؟ نیچے بیٹھ کر۔ دوسری کیفیت بیٹھنے کی ہے، چیئر نہیں ہے کہیں بھی بیچ میں، نیچے بیٹھ کر۔ نیچے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر۔ اور آپ نے فرمایا کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھ کر پڑھنے کا ثواب ہاف، اور لیٹ کے پڑھنے کا ثواب بیٹھ کے پڑھنے سے ہاف۔ مطلب کھڑے رہنے کا اگر 100 ہے تو بیٹھ کر 50 اور لیٹ کر 25۔ اسی لیے حدیث میں نا جوانی کی عبادت خوب کر لو، چونکہ بڑھاپے میں انسان بیٹھتا ہے یا لیٹ کے پڑھتا ہے، اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ بہرحال نماز قبول ہو جاتی ہے۔ اب چیئر کا مسئلہ رہا، تو پہلے کھڑے رہ کر پڑھنا ہے، نہیں پڑھ سکتے کھڑے رہ کے تو کیا کرنا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ بیٹھنا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا نہیں، نیچے کیسے بیٹھیں گے وہ تو بڑے سیٹ ہے نا، چیئر لاؤ چلو میرے لیے، نیچے زمین پر۔ سیکنڈ اسٹیپ، ہاں کوئی یہ کہے کہ میرے پیر ہی نہیں مڑتے ہیں تو پھر چیئر اس کے لیے ہے۔ یعنی میرے پیٹ میں تکلیف ہے لیکن اٹھ بیٹھ سکتا ہوں میں، لیکن مقام بھی تو نہیں میرا سماج میں، کیسے کرسی کیسے چھوڑ سکتا ہوں مسجد میں؟ تو پہلے کھڑے رہ کر، کھڑے رہنے کے بعد سیدھا کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جانا ہے۔ بیچ والا کرسی کا اسٹاپ وہ ہے ہی نہیں پارٹ، وہ دیکھا جائے گا ایکسٹریم کیسز میں جب پیر ہی نہیں مڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایکسٹریم کیس ہے۔ کھڑے رہ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں، صرف بیٹھ کے ہو جائے تو کوئی لا لے رہا چیئر پر، وہ الگ بات ہے، لیکن کھڑے رہنے کے بعد نیچے نہیں ہو سکتا تو پھر جیسے کمزوری ہے تو چیئر پہ نہیں بیٹھنا ہے، کمزور آدمی کو سیدھا نیچے چلے جانا، اٹھائیں گا کوئی اس کو نماز کے بعد بولی بھیا اٹھاؤ بولنا، لیکن بیٹھ کر ہے۔ چیئر والا سے، چونکہ چیئر میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آدمی صف میں ہی نہیں رہتا، پیر سب سے آگے ہے اس کے، 1.5 فٹ 2 فٹ چیئر کے حساب سے، اور کبھی کبھار کو لوگ چیئر کو پیچھے کر کے خود صف میں کھڑے جاتے ہیں، تو پیچھے والے اب صف نے کیا کرنا، خود کرسی پیچھے، خود تو صف میں آ جاتے ہیں اور چیئر پیچھے، وہ کیسا ہونا؟ اب چیئر آگے لیے تو یہ سب سے آگے ہو جاتا، آگے کھڑا ہو چیئر پیچھے، ہے نا۔ تو فرسٹ اسٹینڈنگ، سیکنڈ سٹنگ، تھرڈ سلیپنگ، مطلب لیٹ کر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لین جس کو کہیں گے لیٹ کر، لیکن کرسی نہیں ہے۔ ہاں جو آدمی کو کرسی کے علاوہ چارہ ہی نہ ہو تو اس کے لیے کرسی ہے، لیکن ہمارے پاس ایک فیشن بن چکا ہے کہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو بھی کرسی پہ بیٹھتے ہیں۔ نہیں وہ اتنا غریب ہو کے کرسی بیٹھ رہا، ہم اتنے امیر ہو کے کیسے نیچے بیٹھیں گے؟ نہیں، وہ مجبور ہو سکتا ہے غریب، اس کے پیر نہیں مڑتے ہوں گے، اس کی صحت ایسی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ سکے، تو کرسی ٹھیک ہے، ورنہ کھڑے رہنے کے بعد بیٹھنا ہے، بیٹھنے کے بعد لیٹ کر پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا کرسی کو اگر کوئی شخص اوائڈ کر سکتا ہے تو میں کہوں گا بیٹھ کر پڑھے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ مجبوریاں الگ چیز ہے، اس پہ اجازت دی جا سکتی ہے۔ ایک انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیاوی بہت کچھ فائدے ہمیں مل جاتے ہیں دیگر عبادتوں سے۔ جس کو اپنے دنیاوی معاملات میں وقت کی پابندی کرنا ہے، نماز کا پابند ہو جائے۔ تو دیکھیے نماز تو ہم کو پڑھنا ہے، وہ فرض ہے، چاہے آپ کو وقت کی پابندی ہوئے نہ ہو دنیا میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں ایک فائدہ بتا رہا ہوں کہ جب یہاں وقت کی پابندی کرتا ہے تو ہر جگہ کرتا ہے،
اور جو اپنے رب کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا ہے تو یاد رکھے دنیا میں کہیں وہ حاضر نہیں ہو سکتا ہے، اور رب کو جو راضی نہیں کر سکتا ہے وہ دنیا میں کسی کو راضی نہیں کر سکتا. یہ بات یاد رکھ لیجیے آپ، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا بندوں کو راضی کرنے کے مقابلے میں بہت 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 زیادہ آسان ہے. یاد رکھیے انسان اگر لائف میں ڈسپلن لانا چاہتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے پابندی سے حاضر ہو جائے، دنیاوی فائدے اس کو فری یوں ہی مل جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہا، جو شخص نماز پڑھتا ہے فجر کی، وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے. لوگوں غور کرو ایسے آدمی کے بارے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ اس کے ساتھ ایسا کر لو جو اللہ کی امان اور اللہ کی ضمانت میں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تم سے پوچھ کر اور جہنم میں اٹھا کے پھینک دے. آج کل اوور ورک ہے، اوور لوڈ ہے، اوور ٹینس ہے، اور کیا کیا نہیں انسان کے کام کے اندر ہوتا ہے. اور ایسے ماحول میں انسان اگر نماز کا عادی ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کے لیے اپنے اس ماحول سے، بزنس کے، کاروبار، جاب پر ہے، اس سے نکلتا ہے. تو وہ ایک سوشل گیدرنگ سے دوسری سوشل گیدرنگ جاتا ہے، یا اکیلا کام کرتا ہے تو سوشل گیدرنگ میں جاتا تھا، نماز کے لیے جاتا ہے. جب لوگوں سے ملتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سلام ہوتا ہے، مطلب بات چیت شروع ہو جاتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے، خیر خیریت پوچھ لیتا ہے، کوئی کیسے ہیں آپ، کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو آپ کا ٹینشن آدھا دور ہو جاتا ہے کہ آپ گئے السلام علیکم کیسے ہیں آپ، بہت دن سے نہیں دکھے. وہ اس میں آپ سب بھول گئے ادھر کیا فکروں سے آپ نکل کے آئے تھے، ہے نا. آپ دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے. یہ فائدے جو دنیاوی بتائے جاتے ہیں یہ صرف عبادتوں کی طرف ابھارنے کے لیے، لیکن ایک مومن اس کے لیے کرتا نہیں. اس کے لیے تو اصل فائدہ، اصل ٹارگیٹ جو اخروی فائدہ ہے، آخرت کا اجر ہے، وہ ہمارے نظر میں ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اب نماز کے فائدے مل گئے تو آپ صرف اس فائدوں کے لیے نماز پڑھیں. نہیں، آپ نماز اللہ نے فرض کی بول کر پڑھے، دنیاوی فائدے جو میں آپ کے سامنے رکھوں یہ تو یوں ہی اس کے ساتھ مل جائیں گے. تو اس چیز کو ہم اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہیں ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک انتہائی اہم ٹاپک پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا میرا عنوان ہوگا نماز کے دنیاوی اور اخروی فائدے. مطلب نماز جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی ڈیٹیلز میں اور اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہم پر ہر روز میں 5 وقت فرض ہے، یاد رکھ ایوری ڈے یہ فرض نماز ہے. اور اس کے علاوہ ان گنت نمازیں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل کی شکل میں پڑھا کرتے، یا پھر فرض کے علاوہ اگر لے لے تو اب نفل کی کئی شکلیں تھیں، جس میں سنت موقعہ ہے، سنت ہے، اور دیگر نوافل جو نام سے پہچانی جاتی ہے کہ صلاۃ الضحیٰ ہے جیسا چاش توابی، اور اس کے بعد اشراق ہے، اس کے بعد صلاۃ الکسوف ہے، خسوف ہے، سورج اور چاند گرہن کی نمازیں، اس کے علاوہ تہجد ہے جو سب سے افضل نماز ہے، اور اس کے علاوہ بھی نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یاد رکھ تو پتہ ہی چلا نماز تو ہم پر فرض ہے، فرض نمازیں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کئی نمازیں جو موقعہ ہے اور سنن ہے، یاد رکھیے، اور نوافل ہے. تو بہرحال ہمیں نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے آج جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ دنیاوی کیا فائدے ہوں اور اخروی کیا فائدے ہوں. خاص طور سے دنیاوی فائدوں میں وہ فائدے آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا جو قرآن و سنت کے اندر صراحتاً آتے ہیں، مطلب یہ کرے تو یہ ملیں گا، وہ کرے تو وہ ملیں گا، اس لیے کہ یہ تو بہت کامن چیز ہے جو ہم جانتے ہیں، ہم نے سن رکھی. لیکن میں وہ فائدے رکھوں گا جو سوشل مطلب جس کو کہیں گے ذہنی اور جسمانی، جو ایک مومن کو فائدہ ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. مطلب جیسے کہ نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سب کو پتہ ہے، دنیا میں ثواب ملیں گا، آخرت میں اس کا اجر ملے گا. یہ پوائنٹ میں نہیں رکھوں گا، لیکن ایسے پوائنٹس رکھوں گا جو ہماری سوشل لائف، ہماری مینٹل ہیلتھ اور ہماری فزیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں، تاکہ ہم کو یہ پتہ چلے کہ نماز کے کیا کیا ہمیں فائدے ہوتے ہیں. ویسے تو اللہ رب العزت نے جو بھی عبادتیں ہم پر فرض کی، یہ سب سے اس کی محبوب عبادت ہے، اور جب بندہ اس عبادت کو کرتا ہے تو رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب راضی رب ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، تو دنیا اس کو فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے. ویسے تو ایک مومن کے لیے آخرت کا فائدہ سب سے اصل فائدہ ہے. مطلب جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں اس کے دنیاوی فائدوں کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، دنیاوی اخراج یا مقاصد ہمارے اس کے پیچھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ نیچرل ہے کہ جب ہم عبادتیں کرتے ہیں
جو فائدے مند ہمارے لیے جو فرائض ہے وہ ہم کو دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں اور آخرت میں تو اس کا اجر و ثواب ہے ہی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس چیز کو ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہم رکھیں کہ جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں اور اس کے فوائد وغیرہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، جیسا حج کرنے کا یہ فائدہ ہے، نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، روزہ رکھنے کا یہ فائدہ ہے، تو یہ فائدے جو دنیاوی بتائے جاتے ہیں یہ صرف عبادتوں کی طرف ابھارنے کے لیے یاد رکھیں، لیکن ایک مومن اس کے لیے کرتا نہیں، اس کے لیے تو اصل فائدہ، اصل ٹارگیٹ جو اخروی فائدہ ہے، آخرت کا اجر ہے، وہ ہمارے نظر میں ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو کیا ایسا نہ ہو کہ اب نماز کے فائدے مل گئے تو آپ صرف اس فائدوں کے لیے نماز پڑھیں، نہیں، آپ نماز اللہ نے فرض بول کر پڑھے، دنیاوی فائدے جو میں آپ کے سامنے رکھوں یہ تو یوں ہی اس کے ساتھ مل جائیں گے، یاد اس چیز کو ہم اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے۔ اور ایک انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیاوی کچھ فائدے بھی ہمیں مل جاتے ہیں، ایسا کہہ سکتے ہیں دنیاوی بہت کچھ فائدے ہمیں مل جاتے ہیں، یاد رکھیے، دیگر عبادتوں۔ بہرحال آج ہمارا ٹاپک چونکہ نماز ہے تو میں دیگر عبادتوں سے کیا فائدے ملتے ہیں ذہنی اخروی میں نہیں رکھوں گا، صرف نماز سے ریلیٹڈ کچھ فائدے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ وہ فائدے ہوں گے جو ہمارے سوشل لائف، فزیکل اور مینٹل ہیلتھ سے جن کا تعلق ہے۔ اخروی فائدے تو ظاہر سی بات ہے وہ اجر کے اعتبار سے سارے ہیں، تو وہ تو جو قرآن و سنت میں ہے میں اس میں سے کچھ رکھوں گا۔ تو آج میں آپ کے سامنے دنیاوی 8 فائدے نماز کے رکھوں گا اور اخروی 10 فائدے نماز کے انشاءاللہ رکھوں گا۔ یہ سب موٹے موٹے فائدے ہیں، مطلب اس کے ڈیپتھ میں ہم نہیں جا رہے، لیکن موٹے موٹے فائدے اس ہوتے ہیں، مطلب وہ چیز جو ظاہر دکھتی ہے وہ فائدے آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نماز کے دنیاوی فائدے، کہ نماز پڑھنے سے ورلڈلی بینیفٹس ہم کو کیا کیا ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلا فائدہ یاد رکھیے نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ انسان ڈسپلن یا ایک لائف کو ڈسپلن کے اعتبار سے، ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے، مینجمنٹ کے اعتبار سے ایک بہتر زندگی انسان جیتا ہے۔ یاد اب ڈسپلن کے اعتبار سے کیسا ہے کہ انسان جی سکے نماز کے عمل میں، اس لیے کہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ نماز اپنے مقررہ وقتوں پر فکس ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں 103 میں اللہ نے کہا فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے نماز کا مقرر وقت ہے، تو اگر کوئی انسان ٹائم مینیج نہیں کر پا رہا ہے، وقت پر جگہ پہ نہیں پہنچ پا رہا ہے، چیزیں آگے پیچھے ہو جا رہی ہے، ٹائم ٹیبل مس ہو جا رہا ہے، مینجمنٹ کے اعتبار سے اس کی لائف ڈاؤن جا رہی ہے، تو اگر نماز کا پابند اگر وہ رہتا ہے تو یہ مسائل اس کے وہ خود اوور کم کر لیتا ہے، اس لیے کہ نماز ایک فکس ٹائم میں ہے۔ آپ کتنے ہی مصروف ہو، نماز کا وقت ہوتے ہی ایک من کو ایک الارم جیسا بجتا ہے کہ اب نماز کو جانا ہے نا، کہ مثال کے طور پر اب دیکھ رہا ہے کہ دوپہر کا وقت آ رہا ہے، 12:30 ہو گئے، تو اس کے ذہن میں اب ایک چیز پھٹ جاتی ہے، اب نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، جس سے اس کو ٹائم مینجمنٹ کی عادت ہوتی ہے۔ مصروف ترین اوقات میں سے کچھ اوقات فرض کے لیے نکالنے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ عادت اس کو دیگر چیزوں میں بھی کام آتی ہے کہ مصروف ترین وقت میں بھی بچوں کے لیے وقت نکالنا، مصروف ترین وقت میں بھی امپورٹنٹ چیزوں کو یاد رکھنا۔ جب نماز کو کوئی انسان یاد رکھ پاتا ہے، میں نے تو یہاں تک دیکھا ہوں کہ اللہ کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو رات میں سوتے ہیں تو نہ تہجد کو نہ فجر کو الارم بھی نہیں لگاتے، مطلب اتنا زیادہ ٹائم مینجمنٹ اور یہ اسکل ان کے اندر فطرت میں ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ رات کے کس پہر اور کس حصے میں اٹھنا ہے وہ بغیر الارم کے اللہ کی عبادت کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک لائف میں ڈسپلن کریٹ ہوتی ہے، اس سے یاد رکھیے ایک مینجمنٹ کی کوالٹی انسان کے اندر آتی ہے، اسپیشلی ٹائم مینجمنٹ اس کو آتا ہے، وقت پر جگہ پر پہنچنا، وقت پر کام کا شروع کرنے کی عادت ہوتی ہے، جو کہ نمازوں کا ایک پرٹیکولر وقت ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان ٹائم مینجمنٹ سیکھنا چاہتا ہے تو کوشش کرے کہ جب وہ نماز کے لیے جائے تو اس کا پہلے سے تیاری ایسی ہو کہ جب وہ تکبیر اولیٰ امام دے رہا ہو تب وہ اس کے پیچھے کھڑا رہے، تو انشاءاللہ اس کو ساری چیزیں جم جائیں گی۔ ٹریفک میں ہے، کتنی دیر مسجد پہنچ سکتا ہوں، پہنچنے کا وضو کو کتنا ٹائم لگے گا، طہارت کو مجھے جانا ہے، پھر یہ کرنا ہے، ٹائم میں اتنی دیر میں پہنچنا ہے، پھر نماز پڑھنا ہے، تو اس سے انسان مینجمنٹ اسکلز اس میں ڈیولپ ہوتی ہے، ڈسپلن اس کے لائف کے اندر آتی ہے۔ یہ ایک بہت عظیم اور بہت بڑا فائدہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے صرف ایک نماز انسان پڑھتا رہے تو خود بخود اس کو حاصل ہو جاتا ہے، ملتا چلا جاتا ہے، اس کو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو جس کو اپنے دنیاوی معاملات میں وقت کی پابندی کرنا ہے، نماز کا پابند ہو، تو دیکھیے نماز تو ہم کو پڑھنا ہے، وہ فرض ہے، چاہے آپ کو وقت کی پابندی ہوئے نہ ہو دنیا میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں ایک فائدہ بتا رہا ہوں کہ جب یہاں وقت کی پابندی کرتا ہے تو ہر جگہ کرتا ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا ہے تو یاد ہے کہ دنیا میں کہیں وہ حاضر نہیں ہو سکتا ہے، اور رب کو جو راضی نہیں کر سکتا ہے وہ دنیا میں کسی کو راضی نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھ لیجیے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا بندوں کو راضی کرنے کے مقابلے میں بہت 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 زیادہ آسان ہے۔ رب تو ایک توبہ کر لے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ کے انسانوں میں ایسا کون سا انسان ہے جس کے ساتھ آپ ایک خطا کرے، اس کو ایک گالی دے اور معافی مانگے اور ایک جھٹکے میں کر دے؟ پتہ نہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جنریشن نسلوں تک یاد رکھتے کہ ان کے پردادا نے ہمارے دادا کو گالی دیا، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا؟ لیکن رب العزت ایک توبہ کیجئے سارے سنس وائپ آؤٹ کر دیتا ہے، لیکن توبہ سچی ہے نا۔ تو بہرحال تو رب کو راضی جو نہیں کر پاتا ہے نماز کے ذریعے، رب کے سامنے حاضر نہیں ہو پاتا ہے، دنیا میں کسی کام میں اس کا اعتماد ہم
نہیں کر سکتے کہ وہ تمام چیزیں دنیا کی اچھی کر پائیں گے. تو نماز کا سب سے بڑا فائدہ ڈسپلن ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور جب انسان جا کے صف میں کھڑا ہوتا ہے تو صف کے مینجمنٹ سے خود کئی چیزیں ڈسپلن آپ کو آ جاتی ہے. صف ہوتی ہے نا نماز میں، پہلی صف، دوسری صف، مطلب مسجد میں جو پہلے آیا پہلے کھڑا ہوں گا، اور امام کے رائٹ ہینڈ سائڈ کوشش پہلے کریں گا، رائٹ نہیں تو پھر لیفٹ کی طرف. تو پہلا پریفریبل انسان کی جگہ ہے کہ پہلی صف میں جائے اور امام کے رائٹ سائڈ بیٹھے، رائٹ فل ہو جائے گا تو لیفٹ بیٹھے. پھر سیکنڈ پریفریبل ہے لیفٹ صف، اور لیفٹ صف کی اس کی رائٹ حصہ زیادہ پریفریبل ہے، امام کا رائٹ، مطلب جب امام قبلے کی طرف دیکھتا ہے تو یہ رائٹ ہو جاتا ہے اس کا، تو یہ پریفریبل ہے. جب یہاں نہیں تو مینجمنٹ صف بندی کے اندر مینجمنٹ ہوتی ہے. پھر صفوں کو جب ہم بناتے ہیں تو صفیں سیدھی ہونا ضروری ہے نا. سیدھی ہونے کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ہے، کاندھے سے کاندھا لگانا ضروری. تو کتنا ایک مینجمنٹ اسکل انسان کے ڈسپلن لائف میں پیدا ہوتی ہے. جس طرح سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ملٹری کے اندر یا پولیس کے اندر، فورسز میں جو ہوتے ہیں، آرمز فورسز میں ہوتے ہیں، لوگ ڈسپلن، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتے ہیں. اسی طرح ایک مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کتنا ڈسپلن ہے دیکھیں. پھر اس کے بعد اس کا ایک لیڈر کھڑا ہوتا ہے آگے، جب وہ بولتا ہے اللہ اکبر تو سب اس کے ساتھ ہی بولتے ہیں یا اس کے پیچھے بولتے ہیں. اس سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی آئے جلدی سے بولے آج فرض نماز ہے، امام صاحب جب کھڑے ہوں گے میں پہلے کھڑے ہو جاتا، نہیں ہو سکتا. آپ کو ان کا انتظار کرنا ہے. ایک ڈسپلن ہے، ایک آرڈر ہے، نظم ہے، ضبط ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. یاد رکھے تو صف بندی خود اپنے آپ میں ایک ڈسپلن آرڈر ہے. صف کے بعد امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ سے ملنا، تکبیر اولیٰ کے بعد سارے ارکان کو امام کے پیچھے ادا کرنا، یہ انسان کے اندر اس کے لائف میں بہت ڈسپلن پیدا کرتا ہے. یاد رکھے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ڈسپلن کو، اس لا کو، اس آرڈر کو جو ہم کرتے ہیں نماز سے حاصل کریں. تو نماز کا سب سے پہلا فائدہ ہے لائف میں ڈسپلن آ جاتی ہے انسان کے. تو ایک انسان اگر لائف میں ڈسپلن لانا چاہتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے پابندی سے حاضر ہو جائے، دنیاوی فائدے اس کو فری مل جائیں گے. آئیے دوسرا فائدہ نماز کا ہوتا ہے، یاد رکھیے نماز، یاد رکھیے انسان کو ڈپریشن سے دور رکھتی ہے اور اس کے سوشل، جس کو کہیں گے بیہیویئر کو اچھا کرتی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر اس کو کہیں گے سوشل انٹرمنگلنگ انسان کی بڑھ جاتی ہے، مطلب آپس میں میل جول نماز کے ذریعے بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن پہ بھی کنٹرول رکھ پاتا ہے، ٹینشن پہ بھی کنٹرول رکھ پاتا ہے، اسٹریس پہ بھی کنٹرول رکھ پاتا ہے. اور ان سوشل ہونے کی وجہ سے جو لاس اس کو مینٹل ہیلتھ کا ہوتا ہے اس سے وہ بچ جاتا ہے. اگر اس کی مثال دیکھنا ہے تو کوئی شخص 4 5 10 دن 15 دن 20 دن لوگوں سے نہ ملے تو اس کے بعد اس کو لوگوں سے چڑ اور نفرتیں شروع ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام طور سے ہم ہی معاف کر دیتے وہ معاف نہیں کرتا ہے اس کو، اس لیے کہ اس کو سوشل، آپ بولیں گے لوگوں میں رہا نہیں نا، تو اس کو عادت نہیں ہے لوگوں میں. سمجھے آپ بات؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ. جیسے ایک بچہ ہے گھر میں ہے اور وہ اکیلا ہی ہے، اس نے دوسرے بچوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں، تو اس کا بیہیویئر ہی الگ ہوتا ہے. لیکن جو بچہ گھر میں دوسرے بچوں کے ساتھ بڑا ہوتا ہے اس کا بیہیویئر الگ ہوتا ہے، وہ سوشلی زیادہ اچھا ہوتا ہے. سوشل بیہیویئر اس کا اچھا، چونکہ وہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا جانتا ہے، اپنے پاس لوگوں کے ساتھ رہنا جانتا ہے، جبکہ اکیلا رہنے والا نہیں جانتا ہے. تو انسان کو سب سے بڑا فائدہ، چونکہ آج کل ڈپریشن بہت بڑا ایشو ہے، اس لیے میں ڈپریشن رکھ رہا ہوں، ورنہ ڈپریشن سے انسان نجات پاتا ہے، سوشلی ساتھ رہنے کا بینیفٹ اٹھاتا ہے، سوشل گیدرنگ سے جو بینیفٹس ہونا ہے اس کو سارے بینیفٹ اس میں ملتے ہیں. تو لیکن چونکہ ڈپریشن ایشو ہے تو میں کہہ رہا ہوں نماز ڈپریشن سے بچتی ہے. آج کل اوور ورک ہے، اوور لوڈ ہے، اوور ٹینس ہے، اور کیا کیا نہیں انسان کے کام کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسے ماحول میں انسان اگر نماز کا عادی ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کے لیے اپنے اس ماحول سے، بزنس کے، کاروبار کے، یا جو بھی جاب پر ہے اس سے نکلتا ہے. تو وہ ایک سوشل گیدرنگ سے دوسری سوشل گیدرنگ جاتا ہے، یا اکیلا کام کرتا ہے تو سوشل گیدرنگ میں جاتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے. جب لوگوں سے ملتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سلام ہوتا ہے، مطلب بات چیت شروع ہو جاتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے، خیر خیریت پوچھ لیتا ہے، کوئی کیسے ہیں آپ، کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو آپ کا ٹینشن آدھا دور ہو جاتا ہے کہ آپ گئے السلام علیکم کیسے ہیں آپ، بہت دن سے نہیں دکھے. وہ اس میں آپ سب بھول گئے ادھر کیا فکروں سے آپ نکل کے آئے تھے، ہے نا. آپ دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے. اور خاص طور سے نمازوں کی ترتیب بھی آپ دیکھیں، فجر سے لے کر ظہر میں ایک لمبا وقفہ ہے، لیکن اس کے بعد کی نمازیں دیکھیے آپ، عصر، مغرب، عشاء کتنے جلدی جلدی آتی ہے. اور انسان اگر اپنے کام کو بھی دیکھے تو صبح وہ کام پہ سمجھو 10 بجے 11 بجے 9 بجے جاتا ہے، اس کے بعد کام کرتا ہے تو اب 1 بجے 1:30 بجے آنے تک اس کی تھکان ابھی پوری نہیں، اب شروعات ہوتی ہے اس کی تھکان. پھر 1 بجے کے بعد کھانا وغیرہ، اس کی تھکان اب شروع ہوتی ہے، مطلب اب وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے. تو جیسا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے نمازی ویسی بڑھتی جاتی ہے، اس کا ماحول چینج کرنے کو. جیسا ظہر تک ٹھیک ہے، فجر سے ظہر تقریباً 6 گھنٹے 5 گھنٹے، اسی جگہ 7 گھنٹے کا، لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کیسا ہوتا ہے، ظہر سے آتا ہے 3 گھنٹہ، عصر سے مغرب 2 ڈھائی گھنٹہ، 1 گھنٹہ سوا، ایسا الگ الگ علاقوں میں ہوتا ہے. اور پھر اس کے مغرب سے عشاء اسی طرح سے 1 ڈیڑھ گھنٹہ. تو اگر وہ اتنی بار اپنے ورک سے اٹھ کے جاتا ہے، ورک اسٹیشن سے اٹھ کے جاتا ہے، جاب سے، بزنس سے نکل جاتا ہے، ماحول چینج ہوتا ہے، ٹینشنز دور ہوتے ہیں. اور خاص طور سے جو لوگ ڈپریس ہے، آج لوگوں کو معلوم آپ کو کیا ہے، جو سب سے بڑی انڈسٹری آج چل رہی ہے اور یہ آگے جا کے چلیں گی، وہ یہ ہم سے بات کرو. چونکہ لوگوں سے بات کرنے والا کوئی ہے نہیں. امریکہ میں، یوروپ میں صرف ایسے کال سینٹرز ہوتے ہیں جہاں صرف آپ فون لگا کے ان سے بات کرنا، بس بات کر. لوگوں سے بات کرنے کے لیے کوئی ہے نہیں، لوگ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، معلوم حالت یہ ہے. تو وہ چاہ رہے کوئی ان سے بات کرے، بچے چاہ رہے بڑے ان سے بات کرے، بڑے چاہ رہے ایک دوسرے سے بات کرے، شوہر چاہ رہا بیوی اس سے بات کرے، بیوی چاہتی شوہر بات کرے، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا. مسجد جائیے سب فری بات کر رہے ہیں آپ سے، کیسے ہیں، خیر خیریت، مجھے اچھا دکھا آپ سے ملاقات ہوگی، آیا کیجیے، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا. آپ دیکھیے ایک ماحول جو بزنس کا یا پھر جاب کا ہے، کبھی ٹینس ہو جاتا ہے، آپ نکل کے آپ فری.
تو یاد رکھیے یہ بہت بڑا فائدہ ہے ڈپریشن. اور انسان ڈپریس ہونا، تھکنا، اسٹریسڈ ہونا نیچرل ہے. حتیٰ کہ جو چیز سب سے زیادہ اس کو پسند ہے اس میں بھی اسٹریس ہو جاتا ہے. اگر اس کو ہابی ہے گیمس، کتنا بھی کھیلے پھر تھک جاتا ہے. تو نماز سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ریفریشمنٹ آتا ہے، ایک چینج آتا ہے، سوشل بیہیویئر میں انسان کے فرق آتا ہے، اور بہت سارے اس کے فائدے ہوتے ہیں. یہ اس کا دوسرا فائدہ تھا، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے تیسرا نماز کا دنیا میں فائدہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے بذریعہ نماز یاد رکھیے ہمارے سماجی رابطہ اور ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے. سماجی رابطہ، سوشل، جو میں نے پہلے پوائنٹ میں کچھ پوائنٹس رکھے تھے، سوشل، لیکن ہمارا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے ذہنی صحت ہماری یاد رکھیے نماز سے اچھی ہو جاتی ہے. اور سوشل بیہیویئر کیسے اچھا ہوتا ہے؟ میں جانتا ہوں نماز کے لیے ہم کو جماعت سے پڑھنا ہے، اور جماعت سے پڑھنا ہے تو صف بندی کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ گیدر ہوں گے، پبلک جمع ہوں گی اور پڑھیں گی. چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں بھی چل جائے تو 2-3 صف بن جائیں گی. یہ الگ بات ہے کوئی مسجد شہر سے باہر ہو، بہت کم مسلمان ہوتے ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن کوئی مسجد میں جائے 10 20 25 50 لوگ تو آپ کو مل جائیں گے، جس سے آپ کی سوشل لائف اچھی ہو جاتی ہے، مینٹل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے. بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. کئی چیزیں، کئی سارے دیکھیے لوگ جمع ہوں گے تو گیدرنگس کے بینیفٹ تو ہے ہی. لوگ سوشل گیدرنگس رکھتے ہیں، لوگ بزنس گیدرنگس رکھتے ہیں، لوگ گھر کے اندر رشتہ داروں کی گیدرنگ رکھتے ہیں نا کہ بھائی سب رشتہ دار مل جائیں گے. کچھ لوگ بزنس مین کو جمع کرتے 100 200. کیا ہوتا ہے؟ بوسٹ ہو جاتا ہے. یہ ان سے ملتے، وہ میں ان سے ملتا، میرا کارڈ یہ، آپ کا کارڈ یہ، آپ کا کیا بزنس ہے، میرا بزنس یہ. ہو ہی نہیں ہو رہا ہے. لوگ جاب فیئرس لگا رہے، میلے لگا رہے. لوگ جمع ہوں گے تو فائدہ ہوگا. لوگ کہیں بھی جمع ہو، شادی کی تقریب میں جمع ہو، میت کی تقریب میں جمع ہو، کہیں بھی جمع ہو، بزنس تو چل رہا ہی آس پاس کا. پانی تو بھی خریدیں گا انسان، کوئی چیز کھائیں گا لے کر، ہے نا. آپ ایک ہال کو دیکھ لیجیے، شادی ہال کے پاس کتنی دکانیں کھل جاتی. ایک جگہ آپ کو جہاں معلوم ہے سالانہ لوگ جمع ہوتے، لوگ کتنی جگہ ہے پہلے سے خرید چونکہ وہاں لوگ آتے. لوگ جہاں آئیں گے بزنس پروموٹ ہوگا، سوشل گیدرنگ جہاں بنیں گی، مینٹل ہیلتھ اچھی ہوں گی، لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے، سوشل بیہیویئر اچھا ہوگا، سوشلی انسان ڈیولپ ہوتا ہے اس سے. تو نماز کا حال یہ کہ ہر محلے میں جب آپ رہتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ وہاں جمع ہو جاتے. سوشل گیدرنگ ہوتی نہیں ہوتی. ایک مثال دیتا ہوں، بہت سارے لوگ یہاں کام کرتے ہیں IRC، وہ پتہ نہیں کون کون سے محلے سے کام کرنے آتے، لیکن جب آس پاس کی مسجد میں جاتے ہیں یا نمازوں کو جاتے ہیں یا اس میں آتے جاتے لوگوں کو لگتا ہے وہ بھی رولا گلی کے رہنے والے، چونکہ اتنے زمانے سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں نا. سوشل وہ گیدرنگ بڑھ گئی، لوگوں سے انٹریکشن ہوا جو پہلے آپ کے انٹریکشن میں نہیں. کئی فائدے ہوتے ہیں، یاد رکھیے. تو نمازیں یاد رکھیے، اس سے سوشل بینیفٹس ہم کو ملتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ سوشل جب گیدرنگ ہوتی ہے ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں اور ہم نے دیکھا بیمار سے بیمار بھی انسان ہو، اس سے کچھ رشتہ دار اس سے ملنا ہے تو وہ خوش ہو جائے کیونکہ لوگ اس سے مل رہے ہیں، تو لوگوں کے ملنے کے فائدے. اسی طرح چوتھا فائدہ نماز کا یاد رکھیے، وہ یہ ہے جسمانی ورزش بھی ہوتی ہے، فزیکل ایکسرسائز بھی ہوتی ہے. ہوتی ہی نہیں ہوتی. دیکھیے نماز کو آپ کو جانا ہے، اگر غسل نہیں تو غسل لینا ہے. غسل خود فزیکلی کتنی ایکسرسائز ہے، پانی کا سر سے لے کر پیر تک. چلیے غسل تھا آپ کو تو وضو کرنا ہے. اب وضو کرنا ہے تو بھی ایکسرسائز ہے. کتنی ایکسرسائز ہے نا. لوگ کھڑے یوں کرتے صبح صبح ہاتھ اچھے رہنا بول کے، تو آپ ویسے ہی کرتے اس کو 3 بار تو یوں کر کے آپ نے ہاتھ دھویا. ہاں، فزیکل ایکسرسائز شروع ہو گیا آپ کلی کر رہے ہیں یہاں سے شروع. اس کے بعد آپ پیدل چل کے نماز چلے گئے جس کا بڑا اجر و ثواب ہے. حدیث کے اندر کہ پیدل انسان اگر نماز کے لیے جائے ہر قدم پہ اجر لکھا جاتا ہے. تو آپ پیدل چلیں تو واکنگ بھی ہو جا رہی ہے آپ. بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک قبیلہ تھا، مسجد نبوی کے بازو کچھ جگہ خالی ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ ہم وہاں سے اپنے گھر شفٹ کر لیتے، ادھر آ جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے کہا ایسا مت کرو کیونکہ ہر قدم کا بدلہ ملتا ہے. تو دور سے آؤں گے تو ثواب زیادہ ہوں گا. سمجھ رہے ہیں بات. تو فزیکل ایکسرسائز ہو جا رہی، اور خاص طور سے نماز کو پیدل آنا، اس کا اجر و ثواب حدیثوں میں بہت زیادہ آتا ہے. ہر قدم کے اوپر اجر ملتا ہے. تو آپ پیدل آ رہے ہیں نماز کے لیے، وہ ہو گیا. اس کے بعد مسجد میں آئیں گے تو کچھ سیڑھیاں وغیرہ ہوتی ہے تو اوپر نیچے چڑھنا کرنا وہ ایک الگ ہو جاتا ہے. چلیے ویسا نہیں ہے تو صف تک آپ جائیں گے. صف میں جانے کے بعد پھر آپ کا فزیکل ایکشن چالو، اللہ اکبر. مطلب جا کے آپ کو بیٹھ نہیں جانا ہے وہاں، اور ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھنا ہے. اس کے بعد رکوع کرنا ہے، پھر رکوع سے اٹھنا ہے. آپ دیکھیے کئی لوگ ہیں جو صبح صبح یہ کثرت کے بینیفٹ لوگ میں نے دیکھا ہے بتاتے ہیں. میں بھی کبھی صبح صبح کوئی ایکسرسائز کے لیے جاتا تھا تو کئی لوگ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، یوگا وغیرہ جانتے ہیں یا کوئی ایکسرسائز الگ الگ کرتے ہیں، وہ بتاتے تھے کہ وہ ایسا گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے جھک کے وہاں کھڑے رہنا. اس سے کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ بہت ساری ہوا جو جسم کے اندر ہوتی ہے جو پوری پھیپڑے سے نکل نہیں پاتی، لیکن جب آپ جھکتے ہیں تو وہ آسانی سے باہر نکل. سمجھا؟ تو اس کے فائدے بتاتے ہیں. تو آپ دیکھیے وہ رکوع جیسے پوزیشن میں کھڑے رہتے ایکسرسائز کرتے ہوئے، یا اس سے بھی نیچے تھوڑا جا کے کرنے کو. اس کے بعد سجدے جیسی پوسچرز بھی ایکسرسائز میں کرتے ہیں. اس کا بھی بینیفٹ یہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے فزیکل بینیفٹ ہوتے ہیں. کہ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں جو انسان ہوتا ہے وہ جس ماحول میں رہتا ہے اس سے وہ کہیں اسٹیٹک کرنٹ حاصل کرتا ہے. مطلب ایک قسم کا چارج اس کے اطراف ڈیولپ ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ کو اگر دیکھنا ہے تو کرسی پہ پلاسٹک کیا بیٹھ جائیے اور کوئی پیچھے توال سے مارے تو اس کے بعد آپ کسی کو ہاتھ لگائے تو ایک چارج ہوتا ہے، اسٹیٹک کرنٹ ہوتا ہے، چارجز ہوتے ہیں. جب آپ سجدہ کرتے سارے چارج ڈسچارج ہو جائے کیونکہ وہ ارتھ گراؤنڈ ہوتا ہے. اور حدیث کے اندر بھی ہے کہ انسان کوشش کرے کہ نماز سیدھے فرش پر پڑھے. اگر وہ نہ ہو، خراب ہو، تو پھر اس پر کوئی چیز بچھا سکتے، جائز ہے. سمجھ رہا؟ تو کیا ہوتا ہے جب سر جا کے گراؤنڈ سے لگتا ہے تو بہت سارے ایسے چارجز ڈسچارج ہو جاتے. اور آپ یہ چیز کو غور کیجیے، چٹائی پہ یا آپ کی جو جانماز ہے، اور آج کل تو پتا نہیں کیا بولوں گا، فوم، پھر اس پر اسپنج پہ ایک چٹائی کے اوپر ایک قالین کے اوپر ایک چادر تاکہ وہ قالین خراب نہ ہو، پتہ نہیں اتنا بچھا دیا کسی کو اتنا نہیں. اس پہ نماز پڑھیے اور سیدھے فرشی پہ پڑھیے، آپ فرق محسوس کریں گے.
تو بہرحال نماز آپ نے اس پہ پڑھی تو پوری فل ایکسرسائز، باڈی کی ایکسرسائز ہو رہی ہے، اٹھنے اور بیٹھنے میں ہو رہی ہے۔ ایک انسان ہے جس کو نیچے بیٹھ کر اوپر اٹھنے کی کوئی ایکسرسائز ہی نہیں ہے۔ آپ پہلے زمانہ اگر دیکھتے ہوں گے تو لوگ جو بیٹھ جاتے اوپرو بیٹھنا جس کو بولتے ویسا بیٹھ کے کئی کام کرتے، آج تو ہم جھکتے نہیں، مطلب ہمارے پیروں کو عادت نہیں، تو ایسا پھر باڈی ہمارے نقصان دیتی ہے کہ ہم لوگ ایون ٹوائلٹ کو بھی گئے تو کچھ زمانے بعد ہم کو بیٹھنا نہیں آتا ہے۔ وجہ کیا ہو جاتی ہے؟ ہڈیوں کو نیچے اوپر ہونے کی عادت ہی چھوٹ جاتی ہے ہماری۔ لیکن نماز پڑھنے والا کم از کم کئی بار دن میں نیچے اور اوپر ہوتا ہے، پورا گھٹنوں کو موڑتا ہے، فولڈ کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، اٹھتا ہے، اٹھنے کے لوگ اٹھتا ہے، پھر پورا کھڑا ہوتا ہے، تو گویا کچھ نہ بھی کرے تو کیا بولتے ہیں، ڈنڈ بیٹھک، نیچے بیٹھ کر اٹھنے کا کام ہر نماز میں ہو رہا ہے، فری ہو رہا ہے، جس سے گھٹنوں کو بڑا فائدہ، مطلب آپ اس کے انمیجنیبل بینیفٹس ہیں۔ میں ہی نہیں کہہ رہا آپ نماز اس لیے پڑھے کہ ایکسرسائز اچھی ہوں گی، میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھے، وہ فرض ہے، آپ کو فائدہ ہوگا ایکسرسائز والا، آپ سمجھ رہے؟ تو لہٰذا آپ دیکھیے بہت فائدہ ہوتا ہے ہاتھوں کی ایکسرسائز سے لے کر وہ اعضاء انسان کے یوز ہوتے ہیں جو اس کو دن بھر میں، دیکھیے دن بھر میں بیٹھ کر شہری ماحول میں تو کچھ بھی کام نہیں، بیٹھنے سے مراد تو نیچے پورا بیٹھ جانا، کچھ بھی کام نہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ کرسی تک بیٹھتے تھے، ہمارے پیر زیادہ 90 ڈگری تک فولڈ، لیکن وہ پورے نیچے جا کے اوپر آنے والا سسٹم جس سے پیر خراب ہوتے ہیں، معلوم ہم لوگوں کو عادتیں چھوٹنے سے 40-50 کی عمر میں پھر آپ جھک بھی نہیں پاتے، بیٹھ بھی نہیں پاتے، تو کموڈ لگتا ہے، پھر نمازیں بھی نہیں جھک پاتے۔ لیکن جو آدمی اس کا عادی، یاد رکھیے، تو ایک ایکسرسائز والا بینیفٹ ایک مسلمان کو 5 وقت جاتا ہے، اور اگر 17 رکعت نماز جو کہ فرض ہے، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، اسی فرض ہے 17 رکعت پڑتا ہے، تو 17 رکعت میں 17 بار وہ جھک رہا ہے، اٹھ رہا ہے، تو اتنے بار کم از کم اس کی باڈی ایکسرسائز کر رہی ہے، اور وقفے سے کر رہی ہے۔ ایک ساتھ دیکھیے انسان نے 2 گھنٹے کسرت کر لیا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے، وقفے سے کر رہا ہے، 3 گھنٹے میں ایک بار، پھر 2 گھنٹے بعد ایک بار، پھر وقفے سے کر کے آپ صحت آپ کی دیکھیے کہ تو بہت سارے بینیفٹس یاد رکھیے جو انسان کو صحت کے اعتبار سے ملتے ہیں۔ 5واں فائدہ یاد رکھیے نماز کا ہے طہارت اور صفائی، ہیلتھ اینڈ ہائیجین کی انسان کو عادت ہے نا۔ کسی انسان کو غسل نہیں ہے تو غسل ضروری ہے نماز کے لیے، تو ہیلتھ اینڈ ہائیجین کی اس کو عادت ہو جاتی ہے۔ دوسرا، اگر غسل سے ہے بھی تو اس کو وضو کرنا ہے، کتنی بار وضو کرنا ہے؟ ہر روز کم از کم، ظاہر اگر صرف فرض پڑ رہا ہے تو 5 بار وضو کر رہا ہے، 5 بار نہ صحیح بھائی 2 نمازیں جلدی آتی تو وضو باقی رہتا ہے میرا، ٹھیک ہے، تو 4 بار کر رہا ہے، تو 4 بار منہ ہاتھ کو دھو رہا ہے۔ آپ کسی گاؤں والے انسان کو دیکھیے، اس کے کیا وجہ ہے منہ ہاتھ دھونے، کبھی ہوتی، لیکن اگر مسلمان نماز کو جاتا ہے تو اتنے بار صاف کریں گے اپنے آپ، جس سے ہیلتھ اور ہائیجین اس کی اچھی ہوتی ہے، مطلب صحت اچھی ہوتی ہے، اس لیے کہ صاف صفائی کا وہ عادی ہوتا ہے۔ اور صاف صفائی کیسی صاف صفائی؟ آپ انداز لگائیں، اگر غسل کرنا ہے تو جسم کے ہر اعضاء پر پانی جانا چاہیے، جس وجہ سے غسل ٹوٹا تھا اس کو پہلے صاف کرنا چاہیے۔ طہارت کو جانا ہے تو پانی لینا، ورنہ طہارت نہیں تو نماز نہیں ہوتی، تو پانی ڈالنے کی عادت، پیشاب کرے بھی تو پانی، پیخانے کو پانی، بہت سارے لوگ بس پیخانے کو گئے تو پانی لیتے، پیشاب کو مسلمان ہونے کے ناطے انسان پیخانے کو گیا بھی تو پانی لیتا، پیشاب کو گیا بھی تو پانی لیتا، مطلب یورینیشن کو بھی، ڈیفیکیشن کو، دونوں کو پانی لیتا، جس کے نتیجے میں اس کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے نا، تو وہ اس کو فائدہ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ، یہ تو اندرونی ہو گیا، اس کے بعد وہ چہرے کو دھوتا ہے، وہ اعضاء جو جنرلی عموماً کھلے ہوتے ہیں پورے دھوتا ہے نماز سے پہلے، وہ اس کو بینیفٹ مل جاتا ہے۔ تو صاف صفائی، ہیلتھ اور ہائیجین کا یاد رکھیے، بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح 6واں فائدہ یاد رکھیے، میڈیٹیشن اور کانسنٹریشن، دھیان دینے کی عادت ہوتی ہے۔ میڈیٹیشن سمجھتے آپ؟ آدمی بیٹھ جانا، اس کو دھیان ہی بولتے ہیں، بیٹھ جانا اور ایک طرف اپنے مائنڈ کو لگا۔ نماز میں یہی ہوتا ہے، ہم ایک جگہ بیٹھ کے نہیں، کھڑے رہ کر ہر پوسچر کے اندر اپنے آپ کو دھیان لگاتے ہیں، کھڑے رہ کر دھیان لگاتے ہیں، رکوع کی پوزیشن میں دھیان لگاتے ہیں، سجدے میں جھک کر دھیان لگاتے ہیں، پھر قاعدے میں بیٹھ کر دھیان، مطلب ہر پوزیشن میں جس پوزیشن میں لوگ میڈیٹیٹ کرتے ہیں نماز میں وہ پوزیشن ایک ساتھ۔ میڈیٹیشن لوگوں کو دیکھا نا آپ نے، کھڑے رہ کے میڈیٹیٹ کرتے ہیں، بس ایک جگہ ایک پوائنٹ کو دیکھتے ہیں کھڑے، ان کا ایک ٹائپ کا میڈیٹیشن۔ کچھ لوگوں کا میڈیٹیشن بیٹھ کے ہوتا ہے، بیٹھ گئے، مختلف قسم سے انگلیوں کو اشارہ کرتے ہیں اور میڈیٹیٹ، وہ بولتے ہیں دھیان، بیٹھ کر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں لیٹ کر دھیان کرتے ہیں، ہمارے پاس پورے انکلوڈ ہو گئے ایک ہی اس کے اندر، نماز کے اندر، قیام کے اندر کھڑے رہ کر ہو گیا، رکوع کے اندر جھک کر ہو گیا، سجود میں پورا جھک کر ہو گیا، اور قاعدے میں بیٹھ کر ہو گیا۔ تو میڈیٹیٹ، کانسنٹریٹ کرنے کی انسان کو یاد رکھیے عادت ہوتی، اور یہ بڑی اہم چیز، لوگ اپنے بزنس میں کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے، لوگ اپنے کام میں کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے، لوگ اپنی کسی چیز میں کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے، لیکن نمازی انسان جو ہر چیز میں کانسنٹریٹ کر پا رہا، نمازی انسان ہر چیز کے اندر جو ہے اپنا دھیان دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو عادت ہو گئی۔ تو اگر کوئی بچہ بولتا پڑھائی میں میرا دھیان نہیں لگا، نماز کا عادی ہو جائے گا، پڑھائی کا بھی عادی، فلاں چیز ہے میرا دھیان نہیں لگ رہا ہے، نماز میں آپ میڈیٹیٹ کرو، دھیان دینا شروع کرو، نماز کو، جس کو خشوع اور خضوع بولتے ہیں، یاد رکھ، عربی زبان کے اندر خشوع اور خضوع کا معنی ہوتا ہے جسم، اعضاء، جوارح اور ذہن کے ساتھ پورا اس عمل میں رہنا، خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے مینٹلی بھی اور باڈیلی اس ایکٹ کے اندر رہنا، اس لیے خشوع اور خضوع 2 ورڈ یوز، سمجھا؟ تو ہم لوگ وہ کرتے ہیں تو میڈیٹیشن، کانسنٹریٹ کسی چیز کی طرف کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور اس کے بڑے فائدے اسٹڈیز میں ہو سکتے ہیں، بڑے فائدے بزنس میں ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ کمپلین ہر کوئی کرتا، میرا بچہ دھندے پہ کھڑے ہوتا، غلے پہ نہیں رہتا، اس کا دماغ کہیں اور رہتا، میرے بچے اسٹڈی کرتے، بک میں نہیں دیکھتے، کہیں اور دیکھتے، سب کمپلین۔ ایک نمازی آدمی کو یہ میڈیٹیشن، اس کو کہیں گے کانسنٹریٹ کرنے کی زبردست، یاد رکھیے عادت ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، اور مومن خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے،
خشوع اور خضوع یاد رکھیے نماز کے اندر ضروری ہے. کوئی ایسا نہ کرے تو اس کی مذمت ہے حدیث کے اندر کہ نماز تو پڑھے خشوع خضوع نہ رکھے تو اس کا اجر 90%, 80%, 70% سے لے کر 10% تک چلے جاتا ہے. مطلب بہت کم ملتا ہے. اس کے خشوع کے اعتبار سے اجر آگے پیچھے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے 7واں فائدہ یاد رکھیے نماز سے جو ملتا ہے بڑا عظیم فائدہ یہ بھی یاد رکھیے. اور میں نے جیسا کہا سارے میں دنیاوی فائدے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, اور وہ فائدہ جو احادیث قرآن کے اندر سیدھے نہیں آتے جو ہم نکال سکتے. تو اس میں سے ایک فائدہ ہے کہ مساوات کا پیغام ملتا ہے, اور نسل جس کو ہم کہتے ہیں نسل پرستی پہ ضرب لگتا ہے. مطلب ایکوالٹی کا میسج ملتا ہے اور ریسزم ختم ہوتا ہے. یہ فائدہ ہے نہیں نماز کا, سب گواہ دیں گے. ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی چونکہ گھر کی مرغی دال برابر جیسا ہم. لیکن میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میلکم ایکس جب پہلے وہ نیشن آف اسلام میں تھے, بعد میں انہوں نے چھوڑ کر سنی اسلام قبول کر لیا, کیونکہ امریکہ کے ایک بہت بڑے جس کو ہم کہیں گے ریوائولسٹ تھے, یا بہت بڑی تحریک انہوں نے چلائی جو کالوں کا حق نہیں دیا جاتا تھا. میلکم ایکس کا اگر دیکھنا ہے آپ کو تعارف تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ کے اوپر. ایک بڑی شخصیت گزری یاد رکھی ویسٹ کے اندر مسلمانوں میں سے, اور وہ یہ تھے. تو بہرحال پیدائشی مسلمان ہی تھے, لیکن ایک نیشن آف اسلام ایک فرقہ ہے اس میں شامل تھے. بعد میں اس سے نکل کر سنی اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد جو ہے حج کے لیے چلے گئے. جب حج کے لیے آئے تو بڑا تعجب کرنے لگے کیونکہ امریکہ میں ریسزم تھا. میلکم ایکس کا زمانہ محمد علی کا جو شروعاتی دور ہے جس کے آپ کو جانتے ہیں محمد علی کو بین کر دیا گیا تھا کیونکہ ریسزم کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری جگہ 1-2 فائٹ پہ بھی انکار کیا تھا, جس کی وجہ سے امریکہ نے ان کو بین کر دیا, ان کے پورا ایوارڈ چھین. یہ بھی بہرحال ریسزم کے خلاف تھے محمد علی. میلکم ایکس وہی زمانہ ہے. تو میلکم ایکس نے جو ہے جب یہ تحریک چھیڑی ریسزم کے خلاف, تو وہاں تو امریکہ میں بس ریسزم تھا, کالے اور گورے کا مسئلہ. یہاں کالا نہیں آ سکتا, وہاں کالا نہیں آ سکتا. یہاں تک کہ کوئی دواخانوں کے ٹریٹمنٹ ان کو نہیں ملتے تھے, یہاں تک کہ کچھ ایریا ان کے لیے بین تھے, یہاں تک کہ کوئی اور سے شادی نہیں کر سکتے تھے, یہاں تک کہ کچھ پبلک پلیسز میں جا نہیں سکتے تھے, یہاں تک کہ کچھ ہوٹلز میں کھانا ان کو الاؤڈ نہیں تھا. یہ حالت تھا. وہاں سے نکل کے جب مکہ گئے, لکھتے ہیں اپنی بایوگرافی کے اندر, اتنی عجیب مجھے کہ کالے اور گورے میں کوئی تمیز ہی نہیں. ہر آدمی 2 چادر میں لپٹا ہوا ہے, صرف ہر آدمی 2 چادر میں لپٹا ہوا ہے. جس کو جو جگہ ملتی جو پہلے آتا ہے وہ صف میں پہلے کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی تمیز نہیں کہ میں تم کالے تو پیچھے جاؤ, میں گورا ہوں تو آگے آؤں گا, میں اپنے ملک کا بادشاہ تو میں آگے رہوں گا, تم میرے غلام ہے تم پیچھے جاؤ. بادشاہ بھی کھڑا ہے تو غلام بھی کھڑا ہے, دونوں کی 2 چادریں, کوئی پہچانا نہیں جاتا ہے. کالے اور گورے رنگ سے کوئی فرق نہیں. لوگ وہ قسم کی آنکھوں کے رنگ سے یہاں لوگ آتے ہیں. مطلب صرف کمپلیکشن کے کلر کے نہیں, ان کی آنکھیں تک الگ الگ ہے. مطلب دنیا کی اتنی قومیت سے مسلمان تعلق رکھتے ہیں, لیکن رب کے سامنے سب ایک جیسے. بڑی تعجب کی بات ہے, ہم لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا. نان مسلم جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں, جو اونچے اور نیچ کاسٹ سسٹم جن کے پاس ہے, جس میں وہ لوگ کاسٹ کے, وہ لوگ کچھ کمنٹ دیتے ہیں جب آپ کو سمجھ میں آتا ہے. ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ میں فلاں جگہ ممبئی میں تھا اور میں بالی ووڈ کے اندر میں کام کرتا تھا. یہ میں ایک بار دیکھا کہ جو ہے دلیپ صاحب کے ساتھ میں چلا گیا نماز کو, انہوں نے بولے چلو تم باہر کر رہا ہو. میں گیا تو بولے وہ دلیپ صاحب اندر جانے لگے تو مسجد فل تھی. بولے پھر میرے کو تعجب ہوا, اتنا بڑا اسٹار اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں, بولے مطلب کوئی ہٹتا ہی نہیں اس کی. اور انہوں نے بولے چپلے صاف کری, بولے اور وہاں نماز پڑھی. بولے تو میں سمجھ گیا, بولے یار اسلام میں مساوات ایکوالٹی ہے. اتنا بڑا مطلب ان کی سیلیبریٹی. بولے تو ایسا ہے کہ بھائی سب کچھ چھوڑ دیں گے, اپنی عبادتیں شاید چھوڑ دیں گے, اور یہاں مسلمان ہے کوئی گنتا نہیں ہے, پیچھے آئے تو پیچھے کھڑے رہو, کوئی تمہارے لیے ایسا اسپیشل جگہ نہیں ملیں گے آگے. لوگوں نے دیکھا, ہم نے دیکھا مندروں کے اندر لوگ لائن لگا کھڑے ہیں, کوئی مالدار آدمی آیا سیلیبریٹی اس کو آگے لے کے چلے گا. آپ نے مطلب خدا کے پاس بھی انصاف نہیں کرا رہے ہے نا. مطلب وہاں پہ جو بھگوان کے پاس بھی اونچ نیچ کے چل رہا, پیسے والا ہے تو جلدی چل جا رہا, دکشینہ بڑی ہے تو آگے چل جا رہا, مالدار ہے تو آگے جا رہا, بزنس آگے جا رہا. مسلمان کے پاس ہے, کوئی کتنا بھی بڑا ہو, اگر صف کے اندر اس کو جگہ پیچھے آگے نہیں ملی تو پیچھے کھڑا رہنا ہے اس کو. پھر وہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو, اسپورٹس ہو, سیلیبریٹی ہو, ہیرو ہو, یہ ہو, اس سے کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کو وہیں کھڑا ہونا ہے جا کے جہاں اس کو جگہ ملی. آپ سمجھ رہے اس چیز کو. عامر خان صاحب حج کو گئے, کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں, کوئی اسپیشل لائن نہیں, کوئی اسپیشل چینل نہیں, کوئی اسپیشل طواف کی جگہ نہیں, کوئی اسپیشل بس نہیں. سب لوگ جیسے سب ویسے پڑے. میں عرفہ کے اندر سب پڑے تو وہ بھی پڑے ہیں, کوئی اسپیشل مقام نہیں کہ ان کا ٹینڈ ہرا ہوگا چونکہ انہوں فلاں یا لال, نہیں. کچھ جو فیسلٹی سب کو وہ فیسلٹی. آپ سمجھ رہے نا, مساوات, ایکوالٹی. اللہ کے سامنے کوئی اونچ نہیں, سب انسان برابر, سب کھڑے ہے نا, سب کھڑے اور ایک جیسے کھڑے. میں اگر پہلے پہنچ گیا ہوں تو میرا حق پہلا ہے, آپ اگر پہلے پہنچ گئے تو آپ کا حق پہلا ہے. میں مالک ہو اور آپ غلام بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میں لیٹ آ گیا تو مجھے پیچھے کھڑے, یہ نہیں ہو سکتا غلام تم جگہ جیت کے رکھو میری, پھر میں آؤں گا تم ہٹ جانا, نہیں ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہے نا. تو ایکوالٹی کا ریئل میسج دیتے, اور ساتھ میں ریسزم کو ختم کرتا ہے. مسلمانوں میں کوئی کاسٹ نہیں, کوئی ریسزم نہیں, مطلب اونچ نیچ نسل کے اعتبار سے نہیں, پیدائش کے اعتبار سے نہیں, کلر کے اعتبار سے نہیں, قومیت کے اعتبار سے نہیں, ویزا کے اعتبار سے نہیں ہے, پاسپورٹ کے کلر کے اعتبار سے نہیں ہے, اس کی نیشنلٹی کے اعتبار سے نہیں. اللہ کے سامنے سب برابر ہے. یہاں تک کہ اگر نماز پڑھانے کا مسئلہ آ جائے تو جو زیادہ قرآن جانتا ہو نماز پڑھائیں گا, چاہے پھر وہ افریقی کالا انسان کیوں نہ ہو. اگر قرآن زیادہ جانتا ہے تو اس کا حق ہے نماز پڑھانا. اور کئی واقعات آپ نے دیکھے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حرم کے امام, کوئی نماز شاید چھوٹ گئی تھی یا کوئی نماز کے لیے لیٹ ہو گئے تھے, ایک آدمی جو کہ حرم میں صفائی کرتا ہے وہ کھڑا ہے کہ نماز پڑھا رہا, اور پیچھے حرم کا امام کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے. کئی فوٹوز اور کئی ویڈیوز نیٹ پہ موجود ہیں. کسی وجہ سے یا نفل نماز تھی, یا لیٹ ہو گئے تھے, یا بعد میں آئے, تو ایک آدمی جو کہ لیبر ہے, صفائی کرتا ہے حرم میں, وہ کھڑا ہے کہ نماز پڑھا رہا ہے. آگے اس کے ڈریس سے پتہ چلتا ہے صفائی کا لیبر ہے, اور اس کے پیچھے
بڑے بڑے آفیسرز ایون حرم کے امام بھی کھڑے ملیں کبھی کبھار آپ کو لیٹ ہو گئے تو نماز پڑھ رہے تو کوئی اونچ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں کہ غریب اس کے پیچھے ہم پڑھ سکتے قبول نہیں ہوں گے، کوئی فرق نہیں، رسیزم نہیں، ایکوالٹی مساوات کا پیغام دیتا۔ ایک صاحب ایک بار بولنے لگے ہمارا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ یہ ہے کہ سارے مانو ایک، سارے انسان برابر ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، سنا ہے بہت بار ایسا، لیکن جو بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے گھٹنے کے بل پیر ٹیک کے ہاتھ جوڑ کے ان سے وہ کرتے تھے۔ میں نے کہا اب لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتے اور پھر آپ بولتے برابری کا معاملہ ہے۔ دیکھیے میں بتاتا ہوں برابری کیا ہے، بس کہ جب آدمی آتا ہے ہم اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، اس سے اور زیادہ محبت سفر سے آئے تو گلے ملتے ہیں، نہ وہ ہمارے سامنے جھکتا ہے نہ ہم اس کو اپنے سامنے جھک، اور آپ بڑے برابری کا میسج ہے، اور ہر آدمی آپ سے آ کے ملتا ہے تو گھٹنے کے بل نیچے کر کے ہاتھ جوڑتا ہے، آپ نے اس کو چھوٹا کر دیا خود۔ برابری تو یہ نا، اگر میں کسی کو اپنا برابر سمجھتا ہوں تو اس کو اپنے لیول پر کھڑے کر کے بات کرتا ہوں، بولے ہاں یہ بات تو ہے، تو یہ ایکوالٹی ہے، یہ اس کی ریسیزم کو ختم کر دیتا ہے، یاد رکھیے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کوئی کالے کسی گورے پر، کسی گورے کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے اسلام میں۔ تو بہرحال آٹھ اور آخری فائدہ جو دنیاوی آج رکھوں گا نماز کا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، اللہ کی امان میں آ جاتا ہے نماز پڑھنے۔ کیسے؟ سنیے غور سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ جو ہے فجر کے لیے خاص ہے، فجر کی نماز۔ سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بن خصری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت لے لیتا ہے۔ دو تین ترجمے لوگوں نے کیا الگ الگ، تو اللہ تعالیٰ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ کون؟ جو فجر پڑھ لیتا ہے۔ پھر فرمایا بس انسان اس پر غور کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ضمانت کے بابت باز پوچھ کر لے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ضمانت کے بارے میں پوچھ لیا تو وہ اس کا مواخذہ کریں گے اور اس کو منہ کی بل کھینچ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ کیا مانا ہوا؟ جو شخص نماز پڑھتا ہے فجر کی وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ لوگوں غور کرو، ایسے آدمی کے بارے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ ایسا کر لو جو اللہ کی امان اور اللہ کی ضمانت میں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تم سے پوچھ کر اور جہنم اٹھا کے پھینک دے۔ مطلب فجر پڑھنے والے، اور جو فجر پڑھیں گا باقی نمازیں تو پڑھیں گا ہی، چونکہ لوگ باقی پڑھ لیتے فجر عشاء نہیں ہوتی۔ فجر پڑھنے والا تو شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یہ انسان اچھا ہے نہیں، تو اگر فجر میں آتا ہے تو اچھا ہے، نہیں آتا ہے تو اچھا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ انہوں نے فجر کو وہ کیا۔ اسی طرح کسی نے پوچھا کہ ہم فلاں کسی کو قرض دینا یا دے نہ دے، تو کہا فجر میں آتا ہے تو دے دو قرض، نہیں آتا ہے تو مت دو، کیونکہ فجر میں آنا ایک مومنانہ وصف ہے، ایک مومن ہی فجر پڑھ سکتا۔ مسلم تو سب ہوتے ہیں، مسلم ایک جنرل کیٹیگری ہم سب ہیں، لیکن مومنوں کا وصف ایک صفت ہے، فرض پڑھتے ہیں، اور چونکہ یہ بہت مشکل جاتی ہے نماز، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال فجر جو پڑھ لے تو اللہ کی امان میں آ گیا۔ اب اگر دوسرا انسان اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ کی ضمانت والی چیز نقصان پہنچے، جس کے نتیجے میں اللہ اس کو مواخذہ کریں گا روز قیامت اور پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گا اگر اس نے بیجا اس پر ظلم ستم یا کچھ تکلیف۔ تو گویا فجر پڑھنے والا اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے، اب اس کو کوئی چھیڑیں گا تو اللہ اس سے بدلا لیں گا۔ یہ معنی ہے اس حدیث کا۔ تو اللہ کی امان میں جانا مطلب سیفٹی میں چلا جانا ہے، اللہ کی ضمانت میں جانا مطلب ضمانت سمجھتے نا آپ، گارنٹر، کہ اگر کوئی انسان بولے یہ آدمی کو جانے دو، میں گارنٹر ہوں اس کا، میں بیٹھتا ہوں اس کے بدلے، وہ آنے تک میں رکوں گا، تو اس کو بولتے ہیں ضامن۔ امان کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے انڈر یا پروٹیکشن میں ہو، میری امان میں ہی انسان، اس کو چھیڑیں گا نہیں کوئی۔ مشرکین مکہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، جب واپس آئے تو مشرکین آنے نہیں دیا، پھر ایک مشرک بھی ایک سردار نے کہا محمد میری امان میں، میرے پروٹیکشن میں آ سکتے، تو کافی ٹھیک ہے، مطلب میں گارنٹر ہوں ان کا، آپ کچھ وہ کریں گے تو میں ذمہ، اس کو بولتے ہیں امان، ضامن، سمجھا؟ تو اللہ کی امان میں چلے جاتے ہیں۔ اب ہم لوگ کتنے انشورنس کرا رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لائف انشورنس، میڈیکل انشورنس، گھر کا انشورنس، سیفٹی کے لیے نا، امان بولتے ہیں کہ بھائی فائنینشلی میں امان میں ہو جاؤں، آپ پی ایف اکاؤنٹس، یہ تاکہ ایک ایج کے بعد مجھے کچھ بینیفٹس ملے، ہم سب کچھ کر لیں۔ تو فجر پڑھ کے کیوں نہ امان میں چل جایا جائے؟ سب سے بیسٹ سورس ہے امان میں جانے کا اللہ کی، اور صرف سورس نہیں ہے بلکہ اللہ ذمہ لے رہا ہے، اس آدمی کو وارننگ دے رہا ہے، اگر تم میرے امان والے شخص کو کچھ کرو گے تو میرے بدلے کے لیے ریڈی رہنا ہوگا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، تو اللہ کی پروٹیکشن میں جانا ہے تو فائدہ ہے، دنیا فائدہ میں نے اس لیے بہرحال یہ 8 فائدے دنیا جو میں نے آپ کے سامنے نماز کے رکھے۔ آئیے دوسرے پارٹ کی طرف چلتے، اخروی آخرت کی کیا فائدے ہوں گے نماز پڑھنے، یار آفٹر مرنے کے بعد کی زندگی میں نماز سے کیا فائدے ہوں گے، اس میں 10 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے، تو نماز کے بے شمار فائدے، ویسے تو دنیاوی اور اخروی، میں نے کچھ 8 آپ کے سامنے دنیاوی رکھے، یہ 10 رکھوں گا، بے شمار ہے، اس میں سے کچھ میں چن کے اپنے اعتبار سے رکھ رہا ہوں۔ پہلا فائدہ یاد ہے، نماز قیامت کے دن نور کا باعث ہونے، نماز قیامت دن روشنی کا باعث ہوں گی، جیسا کہ ہم جانتے کافروں کے پاس روشنی نہیں ہوں گی، جیسا کہ ہم جانتے منافقوں کے پاس روشنی نہیں ہوں گی، بلکہ کچھ رات میں روشنی چمکیں گی اور ختم ہو جائیں گی، چونکہ ان کے پاس کبھی ایمان آتا تھا اور چلے جاتا، تو روشنی ہوں گی۔ پل صراط پہ ہم جانتے روشنی نہیں ہوں گی، لوگ بھیک مانگیں گے، لوگوں سے گزارش کریں گے، جیسے سورۃ توبہ میں آتا ہے کہ اپنی روشنی کا کچھ حصہ دے دو ہم کو، اور کسی کی روشنی روایت میں آتا ہے اتنی ہوں گی جہاں تک نظریں جاری ہے، کسی کی روشنی ایسی ہوں گی جو ایسا ہوں گی کہ وہ کوئی اتنے ڈسٹینس تک دیکھ پائے گا، کسی کی روشنی ایسی ہوں گی جس سے وہ اپنے قدم تک دیکھ پائے گا، مطلب ہر مومن کے ایمان کے اعتبار سے اس کی روشنی الگ الگ ہو، تو آخرت میں روشنی کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیں، اور ہم جانتے جہنم اندھیرا ہے، اس سے دور ہے، مطلب روشنی سے دور ہے، تو برائے قیامت کے دن روشنی اور نور کا باعث ہوں گی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تاریکیوں میں نماز کے لیے چل کر جانے والے خوش ہو جائیں کہ ان کے لیے قیامت کے دن کامل نور ہوں گے، تاریکیوں میں نماز کو جانے والے خوش ہو جائیں، ان کے لیے روز قیامت کامل ہوں گے۔ اور تاریکی میں نماز سے مراد پہلا نماز فجر ہو سکتی ہے، چونکہ اندھیرے میں ہوتی ہے، سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے، یا پھر قیام اللیل کے لیے انسان جائے،
یہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی، تو ان کے لیے آخرت میں، تو دنیا میں تو اندھیرے میں آپ جا رہے ہیں ایکٹ کرنے، عمل کرنے، لیکن آخرت میں وہ عمل آپ کو روشنیوں سے بھر دیں گا۔ تو پہلا فائدہ ہوا نور ہے، یاد رکھ۔ دوسرا فائدہ نماز کا آخرت میں کیا ہوگا؟ نمازی کے لیے نفاق سے برات ہے، نمازی کے لیے نفاق سے برات ہے، اور یہ دنیا میں یہ برات ہے تو آخرت میں کیسے برات ہے؟ غور سے سنیے، یہ روایت میں جو بات آتی ہے بہت سارے غلط فہمیوں کو بھی لوگوں کی دور کر دیں گی۔ پہلی چیز، جو لوگ بہت سارے بولتے ہیں 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کے بہت سارے غیر غلط فائدے بتاتے ہیں، تو ایکچوئل کیا فائدے 40 دن تکبیر اولیٰ، 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کے فائدے ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس حدیث میں آتے ہیں، جس میں سب سے بڑا فائدہ جو آ رہا ہے وہ یہ نفاق سے برات۔ سنیے کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اور یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی، جس نے اللہ کی رضا کے لیے، تو پہلے وضاحت ہو گیا، بہت سے لوگ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کو ایوارڈ ملتا ہے، لوگ فنکشن کرتے ہیں، سائیکل ڈسٹریبیوشن پروگرام ہوتا ہے بچوں، بڑوں کے لیے فلاح ہوتا ہے، نہیں، اللہ کے لیے۔ ہاں، پہلی بار رغبت دلانے، کچھ آپ ایسا لالچ دے دے بچوں کو کھلانا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پوری لائف ہی ہوگی بھائی، وہ میں نے کچھ ملکوں میں دیکھا، یہ حال رہتا ہے 40 دن ہمارے بچوں نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھا ہوا ہے، اب نماز ہوتی ہے 40 دن پڑھا ہوا ہے، ان کے پاس ایک سسٹم رہتا کہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے بچے نماز پڑھنا تو آپ دیندار خاندان سے ہے، 2 سے 3 رمضان تک اعتکاف کرنا تو آپ دیندار خاندان سے ہے، تو وہ بیچارہ بچہ اس کا دل نہ بھی ہو تو جاتا ہے، تو اس لیے حدیث میں آ گیا اللہ کی خاطر 40 دن تک، تو پہلے وضاحت، تو جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے باجماعت نماز پڑھی تو اس کے لیے 2 قسم کی برات، 2 قسموں سے برات دور دی جاتی ہے۔ کون کون سی 2 چیزیں لکھ دی جاتی ہے؟ ایک آگ سے برات لکھ دی جاتی ہے، جہنم سے بچ جائیں گا، اور دوسرا نفاق سے برات لکھ ہے نا۔ تو آگے وہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے کرنے کے 2 فائدے مل جاتے ہیں، بڑے فائدے، عظیم فائدے۔ تو کوشش کرے کوئی انسان 40 دن تک اللہ کی خاطر تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے، مطلب تکبیروں سے مطلب جب آپ مسجد میں جائیں نماز کے لیے تو امام صاحب جب پہلا اللہ اکبر کہتے اس کے ساتھ آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا، ان کے ساتھ ملنا، مطلب اس کے لیے کتنی تیاری اور پریپریشن ہوگا اندازہ لگا لیجیے، اٹھنا، ٹائم پر پہنچنا، مسجد کے ٹائم یاد ہونا، فنکشنز کو آگے پیچھے کرنا، بزنس کو آگے پیچھے کرنا، جابس کو آگے پیچھے، سب ہو سکتا ہے نا، کبھی ہو سکتا ہے آپ لیٹ ہو گئے تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ مسجد میں کتنے بجے، یہ مسجد میں کتنے بجے، وہ مسجد میں، تاکہ آپ کو جماعت ملے۔ اگر کوئی 40 دن تک مینج کر لے نا تو اپنی نفس سے بہت بڑی پکڑ کر لیتا، بہت بڑی پکڑ ہو جاتی ہے اس کی۔ 40 دن تک کرنے کے 2 فائدے ہیں، جہنم سے برات اور دوسرا نفاق۔ تو دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں نماز پڑھی اور 40 دن والی یہ والا ایسا عمل کر لیا تو نفاق سے برات دنیا میں ہو گیا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، تیسرا فائدہ جو آخرت میں ہوگا، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ویسے تو پچھلی حدیث میں بات چلے گی، پھر بھی اس کو الگ سے لگ رہا ہوں، جہنم کی آگ سے بچاؤ ہو جاتا ہے، اور اس تعلق سے جو روایت ملتی ہے یاد رکھیے، وہ روایت جو ہے نسائی کی روایت ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے، نکلنے سے پہلے مطلب فجر، اور ڈوبنے سے پہلے مطلب عصر، نماز پڑھیں گا، وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوں گا۔ جو عصر اور فجر میں اہتمام کریں گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ باقی 3 نہیں پڑھیں گا، نہیں، ایسا جو یہ نمازوں کا اہتمام کر لے تو باقی پڑھ ہی لیں گا، کیونکہ عربوں میں کیا ہوتا تھا ہمارے کو عموماً دوپہر میں وہ آرام کرتے تھے، ظہر کے بعد کھانا اور آرام، اور یہ ایسا سسٹم ہے ان کے پاس آج بھی کہ اگر کوئی دوپہر میں کسی عرب کے گھر پہنچ جائے تو وہ بولیں گا بیوقوف احمق ہے، کون آیا، یا پھر بہت ایمرجنسی، اس کے علاوہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کسی آدمی کو کہ وہ آئے اس کے گھر۔ تیز دھوپ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں عام طور سے، دن بڑے گرم ہوتے تو خیلولہ ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ اثر چلی جاتی ہے اس کی اثر، اور لیکن ہمارے پاس تو حال بدل گیا، ہمارے پاس ظہر چھوٹ چونکہ فجر پڑھ کے سوتے بولے تو 3 بجے اٹھتے تو اثر کا ٹائم آ جاتا، تو ایسی بھی حالت ہو گئی، تو بہرحال تو اثر، تو وہ جو نمازیں چھوٹ رہی تھی، چھوڑی جا رہی تھی، زیادہ سے امکانات تھے، اور بیچ والی نماز کی تو بڑی اہمیت قرآن نے بیان کی، اور صلاۃ الوسطیٰ یہی اثر، تو اثر اور فجر کا کر لے تو آگ سے برات لکھ دی جاتی ہے، تو آگ میں داخل نہیں، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ آئیے چوتھا فائدہ یاد رکھیے، اخروی کیا ہوتا ہے نماز کا، وہ ہے فرشتوں کی دعا کا انسان مستحق ہوتا ہے نماز پڑھنے کی وجہ، اور جو ہے اس کے ہر قدم پر گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور گناہ جب دنیا میں مٹ جاتے تو آخرت میں فائدہ ہوگا نا، قدم پہ گناہ مٹتے، اور فرشتوں کی جو دعا کا مستحق بنتا ہے۔ اور اس تعلق سے جو روایت صحیح مسلم کی ہے، روایت کے الفاظ سنیے اور سے اس طرح سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 20 سے زائد درجے ثواب ہے، 20 سے زائد، مور دین ملٹیپل ٹائم، 20 سے زائد اس کا ثواب ہے، 22 ثواب ہے، کیونکہ جب کوئی نمازی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے اور صرف نماز ہی کی خاطر اٹھتا ہے، صرف نماز ہی کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ جو قدم اٹھاتا ہے اس کا بدلہ اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور ایک گناہ اس کے سبب مٹا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس طرح مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک نماز کو روکے رکھتی ہے یا نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تو اس کو نماز میں ہی سمجھا جاتا ہے، اسی کا اجر ملتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی ایک جب تک اپنے نماز پڑھنے والی جگہ میں رہتا ہے، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم کر،
اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر نظر رحمت فرما، اس کی توبہ قبول فرما، جب تک وہ تکلیف نہیں پہنچاتا، جب تک کوئی نیا کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو جب تک ایک انسان نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا ہے تو تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، سوائے جب تک دو کام نہ کرے، جگہ سے اٹھ نہ جائے، کسی کو تکلیف نہیں، تب تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت، دعائے مغفرت اور توبہ قبول کر اللہ اس کی بول کر دعا کرتے ہیں. کتنے فائدے، ایک تو چلنے کا فائدہ ہی پتہ چل گیا، گناہ معاف ہوتے، درجہ بلند ہوتا، اور یہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے بڑے فائدے ان میں سے یہ ایک بڑا فائدہ تھا کہ فرشتوں کی دعا، اور فرشتوں کی دعا، فرشتے ہر کسی کی دعا اور بد دعا نہیں کرتے، جس کے لیے کرتے وہ رحمان کے محبوب بندے ہوتے، چونکہ رحمان ان کو آرڈر دیتا ہے یہ کرنے کا تو وہ یہ کام کرتے. یہ بات کو آپ یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اسی طرح پانچواں فائدہ کیا ہوتا ہے نماز کا، یاد رکھیے اخروی گناہوں کی دھلائی ہو جاتی ہے. اور یہ دنیا میں کام کرنے سے ہوتا ہے، لیکن آخرت میں فائدہ تو اس کا ملے گا جو گناہ دھلیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے آنگن میں نہر بہ رہی ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل ہوں گا؟ صحابہ نے کہا بالکل نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو آپ نے فرمایا نماز گناہوں کو ایسے ہی ختم کر دیتی ہے جس طرح پانی میل کچیل کو ختم کرتا ہے. تو نماز پڑھنے سے ایک نماز سے دوسری نماز، روایت میں آتا ہے ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، فلاں فلاں کرتا ہے ایک رمضان سے دوسرا رمضان، فلاں فلاں فائدہ وہ دیتا ہے. تو اس میں یہ بھی ایک گناہ معاف ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے صغائر ہے سب، چونکہ کبیرہ کے لیے توبہ لازم ہے. تو بہرحال سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں نماز، جس کا فائدہ آخرت میں ملے گا، گناہ معاف ہوں گے. چھٹا فائدہ یاد رکھیے نماز کا آخرت میں کیا ہے، جنت میں اللہ کی جانب سے ضیافت اور مہمان نوازی ہوں گی. مطلب اللہ کی جانب سے ضیافت اور مہمان نوازی ہوں گی اس انسان کی جو نمازی تھا. آئیے سنیے اس کا فائدہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو شخص مسجد میں صبح اور شام بار بار حاضری دیتا ہے، مطلب نمازوں کو آتا ہے اور نفل پڑھتا ہے اور بار بار آتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس مہمانی کا سامان کریں گا. وہ صبح اور شام جب بھی مسجد میں جائے، چاہے صبح شام جب بھی جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان تیار کرتا ہے. چونکہ وہ دنیا میں مسجد کا عادی ہے تو مسجد جاتا ہے، مطلب اللہ کا مہمان ہے. اب چونکہ اللہ کا مہمان ہے تو میزبان پر ضروری کہ سمجھے اپنے مہمان کی میزبانی کرے، اور ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ اس کی میزبانی کب کریں گا؟ دنیا میں اللہ کے گھر کا مہمان بنا، آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کریں گا. تو بہت بڑا فائدہ یاد رکھیے، تو اللہ کی ضیافت حاصل ہو اس انسان کو جو نماز پڑھتا ہے. آئیے ساتواں فائدہ یاد رکھیے آخرت کا کیا ہے، نماز کو جلدی آنے پر پہلی صف میں شامل ہونے میں بے انتہا اجر و ثواب ہے. بے انتہا آخرت کا اجر و ثواب ہے نماز کو جلدی آ کے پہلے صف میں شامل ہونا. اب کتنا ہے سنیے غور سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اگر لوگ جاننے کی اذان دینے میں اور پہلی صف میں رہنے میں کیا ثواب ہے، اذان دینا خود اور پہلی صف میں رہنے کا کیا ثواب ہے، پھر خرہ اندازی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں پائیں گے تو وہ اس کے لیے خرہ اندازی کریں گے. جب اذان دیکھ کر پہلی صف میں شامل ہونے کا اگر فائدہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو اللہ کے فرمانے جب لوگوں اس کا اجر پتہ چل جائے گا تو ان کا ایک ہی چارہ رہے گا، وہ خرہ ڈالیں گے، لوٹس چلو کس کا نام آتا وہ دیں گے اذان اور وہ آگے کھڑے رہیں گے. خرہ اندازی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا تو خرہ ڈالیں گے اور یہ کام کریں گے. اگر بتا دیا جائے تو کتنا ہے، مسجد میں اذان دینے جانے کے لیے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے خرہ ڈالیں گے، کس کا نام نکلیں گے وہ جائیں گا، لڑیں گے اس کے لیے جس کے لیے آپ کو لڑائی ہوتی، کیا بولتے چلو ٹھیک ہے نام ڈالیں گے، جس کا پہلے آیا وہ پہلے ہوتا ہے نا، میچ کھیلنے جاتے پہلے میں بیٹنگ کروں گا تو نہیں، چلو ایسا مت کرو، وہ اپنا نمبر ڈالیں گے جس کا پہلے آیا ہے، چھپا کے نمبر بیٹ کے نیچے ڈالتے اور آگے لکیریں بنا دی جس پر ہی وہ نمبر آتا، وہ بھی کریں گے، پھر لوگ ثواب معلوم ہو جاتا. آگے فرما رہے ہیں نیز اگر جان لیں کہ ظہر اول وقت پر پڑھنے کا ثواب کیا ہے تو اس کی طرف ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے. اگر ظہر میں اول وقت میں پڑھنے کا اگر اجر معلوم ہو جائے تو ایک دوسرے سبقت بھاگیں گے، آگے وہ یہ کام کرنے کے لیے جائیں گے. اور اگر وہ اس ثواب کو جان لے جو عشاء اور فجر میں ہے، عشاء اور فجر کی نماز میں جو اللہ نے اجر رکھا جان لے تو وہ دونوں نمازوں کے لیے ضرور آئیں گے، چاہے ان کو اپنے نچلے حصے کو رگڑتے ہوئے آنا پڑے. مطلب چلنے کی طاقت نہیں ہے تو آدمی کیا کرتا، بیٹھ کے کھسکتا نا. ایک آدمی کو چلنے کی طاقت نہیں، ہاتھ پر طاقت ساتھ نہیں دیتے تو کیسے چلتا ہو، کمر اس کی نیچے رہتی زمین پر اور کمر کو کھینچتا، اس کو بولتے گھسیٹتے ہوئے چل رہا بیچارہ. چلنے کی چال کیسی ہوتی ہے انسان کی، یا تو پیروں سے چلیں گا جو نارمل چال ہے، پیر خراب ہو تو ہاتھ سے بھی لوگ چلنے کی کوشش کرتا ہے ایسا کرال کر، لیکن یہ آدمی وہ بھی طاقت نہیں ہے، مطلب اتنا لاغیر ہے وہ کمر سے چلتے ہیں نا، جس میں شرمگاہ زمین پر گھستی تو وہ الفاظ ادا کی اللہ کے رسول، وہ گھستے ہوئے چلو گے، تم پکڑتے ہوئے چلو گے، اپنے نیچے آ جاؤں گے، لیکن مطلب اتنی تکلیف برداشت کرو گے لیکن نماز نہیں چھوڑو گے. کتنے فائدے بتا بے حساب بے حساب. اور ہم جانتے ہیں آخرت میں جو کرنسی کوائن چلتا ہے وہ اجر کا ہے، ثواب کا، تو لہٰذا بہت زیادہ ثواب ہے. آئیے آٹھواں فائدہ آخرت کا کیا ہے، دنیا کے اندر اگر انسان نماز پڑھتا ہے اور اس میں جو ہے آمین کہتا ہے، اور اگر دنیا میں نماز میں جو انسان آمین کہتا ہے سورہ فاتحہ کیا تو وہ آمین اگر فرشتوں کے آمین سے مل جائے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا سا، تو ظاہر سے نماز یہاں پڑھیں گا، یہاں وہ کام کریں گا تو اجر میں. آئیے حدیث کس طرح سے، حدیث اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہے تو تم آمین کہو. جب امام کیا کہے
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر آمین کہے تو امام کہیں گا تو ہم کو سنی تو معلوم ہوگا کہا، تو تم بھی آمین کہو، ایک دم حدیث واضح ہے نا، تو تم بھی آمین کہو کیونکہ فرشتے بھی آمین کی دعا پر آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے، موافقت مطلب مل جائے، موافقت کر گئی، اس کے سابقہ گناہ بخش دی، پاسٹ کے سنس معاف کر دیے۔ سمجھ رہے بات؟ اب یہ ہماری کتنی بڑی جس کو بولیں گے کوتاہی ہوں گی یا غلطی ہوں گی کہ ہم لوگ آمین ہی نہیں کہتے امام۔ حدیث میں امام کہے تم کہو، آپ سے فرما رہے نہیں، میری اپنی کوئی تشریح نہیں، لیکن ہاں بھائی ایسا تھا نہیں۔ اچھا آمین کہنا نہیں کہنا اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے، سنت میں نہیں ہے اختلاف، لیکن وہ یہ ہے کہ تیز کہنا یا ہلو کہنا، کہنے میں کسی کا اختلاف نہیں، کہنا ہے ہی، صرف اتنا ہے کہ زور سے یا ہلو۔ لیکن ہمارے پاس نہ امام صاحب بولتے نہ دوسروں کو بولنے کا موقع دیتے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ آتینا کل کا کہاں گیا آمین، آپ کا خود کا آمین۔ چلو آمین بولنے میں کسی کا اختلاف نہیں، میری بات تو غور سے سنیے، زور سے بولا جائے یا ہلو بولا جائے اس میں ہی ہے نا، تو آپ کی دشمنی اتنی ہوگی زور سے بولنے والے کے چکر میں کہ ہلو بھی خود نہیں بول رہے، دوسروں کو موقع بھی نہیں دے، مطلب بیچ میں بریک ہی نہیں ہے دونوں سوروں کے بیچ، تاکہ کوئی بولے ہی نہ آمین۔ کیسی عجیب بات ہے نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی چیز کو سنت کے خلاف لے کر کھڑے ہو جائے اس طرح سے۔ تو یہ حدیث میں الفاظ ہے آمین کہے تم آمین کہو، تو امام آمین کب کہیں گے؟ جب جہر میں پڑھیں گا، تو تم بھی آمین کہو، تو جہر کی بات ہو رہی ہے، تو خاموشی میں تو دونوں کہو، کسی کو نہیں معلوم ہوتا کون آمین کہہ رہا، جب ظہر پڑھ رہے تو کون بولتا ہے، یا پھر عشاء کی 2 رکعت پڑھ رہے بات کی، اس میں کہاں پتہ چلتا ہے، وہ تو آپ اپنی اپنی کریں گے، تو یہاں کہنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر، یہ اجر صاحب اس کے عمل کے لیے بھی، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو ربنا لک الحمد کہو، اگر یہ مل جائے فرشتوں سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے، تو ربنا لک الحمد کو بھی پڑھنا چاہیے، اسی لیے بہت سارے مساجد میں آپ دیں گے ربنا لک الحمد کو بھی تیز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو بڑا فائدہ یاد رکھیے، نمبر فائدہ یاد رکھیے آخرت کا کیا ہے، پل صراط پہ گزرنے میں آسانی ہو۔ پل صراط جس کو ہم کہیں گے عام زبان میں بہت ڈینجرس چیز، مبالغہ کا صیغہ، خطرناک جگہ، اتنی خطرناک ہے کہ ایک تو حدیث میں آتا ہے بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر اندھیرا ہے، مطلب یہ روشنی ہوں گی تو ہی جا سکتا آدمی، اس کے اندر ہکس ایسے ہکس ہیں، اور کیا ہوتا ہے جب انسان چلتا ہے اس کے گناہ کے حساب سے اس کے ہکس میں آدھا اٹک کے ٹکڑے ہو کے اندر گرنا، اب کیسے ہو نہیں پتا، تو کچھ انسان تھوڑی دور جائیں گے ٹکڑے ہو کے اندر گر، کچھ انسان آدھے تک جائیں گے ٹکڑے ہو کے، کچھ انسان اور اس کے آگے جائیں گے، آگے جانے پہنچنے ٹکڑے ہو کے، کچھ انسان جو ہے ایک جانور کی رفتار سے نکل جائیں گے، مطلب بچ جائیں گے، کچھ لوگ جو ہے ہوا کی رفتار سے نکلیں گے، کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے پہنچ جائیں گے، مطلب گناہ گار ہوں گا تو الو بھی چلیں گا اور ٹکڑے ہو کے جلدی گریں گا، گناہ کم ہوں گے تو آگے جا کے گریں گا، گناہ نہیں ہوں گے اس کا ایمان جتنا بلند ہوگا اتنے رفتار سے اس میں سے پار ہوں گا، تو وہ جگہ میں فائدہ ہونے جو کہ خطرناک ٹیسٹ ہے، اور ہے نا قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب تم جہنم پر پیش کیے جاؤں گے تو جہنم کے اوپر ہے پل صراط، سب پیش ہوں گے جہنم پہ، نیک اور بد سب، اس پہ سے گزرنا سب کو، نیچے جہنم میں اوپر پل رکھا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہر متقی اور پرہیزگار کا گھر ہے، اور اس شخص کے لیے جس کا گھر مسجد ہو اللہ تعالیٰ نے راحت اور رحمت اور پل صراط پار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی یعنی جنت میں پہنچنے کی ضمانت لی، اللہ نے ضمانت لے لی کہ اس کو پل صراط سے گزار دیں گے، اور پل صراط پہ گزرنے کے لیے روشنی، پل صراط پہ گزرنے کے لیے رفتار رکھتی، اور وہ گزر جائیں گا، اللہ ضمانت لیں گا کہ اس کو جنت میں پہنچا دے۔ نمازی کے لیے بشارت، ویسے نمازوں میں تو نفل نمازیوں کے لیے نفل کی بشارت اتنی زیادہ ہے، یہ تو مطلب لمٹ لیس بشارتیں ہیں، پھر اس کے بعد سنت ہے، موقعہ ہے، فرض ہے، وہ بڑی نماز یاد ہے، نوافل والوں کے لیے بشارتوں کی جس کو ہم کہیں گے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے روایتیں جمع کی جائے تو اتنی زیادہ ہے۔ بہرحال تو نمازوں کا ہم کرے پل صراط پہ آسانی۔ 10 اور آخری پوائنٹ جو آخرت کا فائدہ ہوگا نمازی کے لیے وہ کیا ہے، جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا، رفاقت میں ہوں نمازین۔ اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، لیکن زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھتے، کیسی عجیب محبت ہے اپنے نبی سے کہ وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے کہ نبی نے جو بتایا میری رفاقت، میری صحبت، میرے ساتھ رہنے کا کیا سلوشن ہے، کیا حال ہے۔ سنیے حدیث کے الفاظ کیسے، حدیث صحیح مسلم کی ہیں، اور روایت کرنے والے جو ہے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا، تو ایک رات میں آپ کے پاس تھا، اور آپ کے پاس وضو اور حاجت کا پانی لایا کرتا تھا، رات میں ساتھ رہ کر یہ کام کرتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، مطلب مجھ سے اب کوئی چیز مانگ لے میں اللہ سے تیرے لیے دعا کر دوں، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ میں نے عرض کی کہ میں جنت اور جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کی صحبت مانگ۔ آپ نے کہا نا مانگ کیا مانگتا، تو مجھے جنت چاہیے اور جنت میں آپ کی صحبت چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا سنیے، آپ نے فرمایا کچھ اور، تو انہوں نے کہا نہیں بس اتنا ہی مل جائے تو آپ نے فرمایا کہا کہ اچھا کثرت سجود سے تو میری مدد کر، پھر کثرت سجود سے تو میری مدد کر، مطلب تو چاہتا ہے کہ میں جنت کے لیے تیرا وسیلہ بنوں اور تو میرے ساتھ رہے، تو پھر کثرت سجود مطلب نمازیں زیادہ پڑھ، تاکہ پھر میں تیرا وسیلہ بن کے تجھے وہ دلاؤں گا جو تو نے مجھ سے مانگا ہے۔ ابھی ہمارے پاس کیا ہے، وہاں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے، ان کی رفاقت چاہیے، اور نمازوں سے ہی غائب ہے، نمازوں سے ہی غائب ہے نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارتے ہیں، نام نہاد ہے، دامن نیچنے کی بات کرتے ہیں، ساتھ رہنے کی بات کرتے ہیں، لیکن نماز ہی غائب ہے۔ سمجھ، سنتیں تو زندگیوں سے پوری، اس کو بولیں گے کوئی لوٹ کر لے گیا، ڈاکوا لوٹ کے لے گیا نا، پیسہ کچھ نہیں چھوڑتے، ویسا لوٹ کے لے گئے سنتیں کسی نے، ایسا لگتا ہے
پھر لیکن محبت ہے، پھر ساتھ ہے، پھر ساتھ ہونے کا دعویٰ بھی ہے. سبحان اللہ، کیسے ہو سکتا؟ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. تو بہرحال آپ نے فرمایا اگر تو ربیہ چاہتا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ رہے تو کثرت سے سجود سے میری مدد کر. مطلب یہ تیرے لیے طریقہ ہے جانے کا، پھر بنوں گا میں وسیلہ تیرا جنت میں لے جانے کے. یہ نہیں کہ نبی سے محبت ہے تو تم کچھ بھی مت کرو، بیٹھے رہو خالی محبت کے نام اور دعوے بھرتے رہو، تم جنت میں چل جاؤ گے. نہیں، عمل کر، خوب نمازیں پڑھ تاکہ میری مدد ہو، پھر میں تیرا وسیلہ. تو بہرحال یہ 10 فائدے تھے. ویسے نماز کے ان گنت فائدے